اب ہماری جہالت کا اندازہ آپ نے یہاں سے لگانا ہے، چونکہ لوگوں کو بھانا چاہیے خواہ مخواہ دین کا غلط استعمال کرنے کا۔ خدا کے بندے، آپ ہمارے ہر گلی بازار میں دیکھ لو، اس بات کو بڑے غور سے سنیے گا اور معذرت کے ساتھ اگر کسی کی دل آزاری ہو جائے، آپ نے گلی محلے آپ کے اشتہارات سے بھرے پڑے ہیں، پتہ آپ کو اس بات کا؟ اس پہ قرآنی آیات لکھی ہوتی ہیں، لٹرلی قرآنی آیات لکھی ہوتی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اسماء لکھے ہوتے ہیں، اولیاء کرام کے نام لکھے ہوتے ہیں، بڑے بڑے پیران عظام کے نام لکھے ہوتے ہیں۔ اشتہارات کی بات کر رہا ہوں۔ بارش آتی ہے، وہ اشتہارات پھٹ جاتے ہیں، گل لیتے ہیں، نیچے گرتے ہیں، وہ گٹروں میں بہہ جاتے ہیں جن پہ قرآنی آیات لکھی ہوئی ہیں۔ وہاں کسی عوام کو غصہ نہیں آتا۔ ابھی سے بڑی اور جہالت کی انتہا کی آپ ہمارے معاشرے کی مثال دوں گا، معذرت کے ساتھ اگر کسی کو غصہ آ جائے، ہمارے جب فوتی ہوتی ہے، ہم میت کے اوپر وہ چاروں کل لکھے ہوتے ہیں، آیت الکرسی ہوتی ہے، وہ ڈال دیتے ہیں چادر پوری کی پوری۔ ہم یہ بھی نہیں دیکھتے کہ وہ قرآن لکھا ہوا ہے جو اس کے پاؤں کے اوپر آ رہا ہے، جو اس کی شرمگاہ پہ اوپر آ رہا ہے، کیا یہ بے ادبی نہیں ہو رہی؟ وہاں چونکہ جذبات ہوتے ہیں، اگر کوئی روک دے گا تو اس کو لوگ مارنے کو تلے، تیری ایسی کی تیسی، ہمارا باپ فوت ہو گیا، تمہیں فتوے یاد آ گئے۔ وہ ماحول ایسا ہوتا نہیں ہے کہ ہم کسی کو سمجھا سکیں یہ بات۔ لیکن اب میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ جب ہماری میت فوت ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر یہ کل خانی، چاروں کل لکھی ہوئی چادر یا آیت الکرسی چادر ڈالنا، یہ بھی قرآن کی بے ادبی ہے۔ آپ اس کو تھوڑا سمجھا کریں، اس چیز کو ذہن میں رکھا کریں۔ آپ کر کے رہے ہیں خدا کے بندے، آپ تو اس میت کے عذاب کا سبب بن رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے قرآن کی بے ادبی کریں کہ اس کے پاؤں میں چاروں کل آ رہے ہیں، اس کی شرمگاہ کے اوپر، اس کی ناف کے اوپر آیت الکرسی آ رہی ہے، تو یہ کون سا ادب کر رہے ہو آپ؟ اس بندے نے اپنے اعمال کی بنیاد پہ بخشے جانا۔ آپ دعا کریں، آپ قرآن پڑھیں، اس کو اصالِ ثواب کر دیں، ٹھیک ہے، یہ ضرور کریں۔ لیکن اس طرح کی حرکات و سکنات کرنا، یہ بہرحال بالکل قرآن کے اور اسلام کے خلاف ہے۔ قرآن کی سری بے ادبی ہو رہی ہے یہاں پہ۔ ہم نے پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال ایک سری لنکن کو مار دیا تھا کیونکہ اس نے ایک وہ قرآن کی کوئی آیت لکھی تھی فیکٹری سے اٹھا کے، تو اس نے پتہ نہیں اتروا آدھا اسٹیکر، بے ادبی ہوگی، گستاخی ہوگی، وہی لیکن نا جہالت آ گئی، پرپس کو نہیں سمجھا تھا، کیا وجہ بنی، کیا مقصد تھا اس کا یا کیا وجوہات تھیں، فوراً غصے میں آ کے اس کو ہم نے قتل کر ڈالا، اپنی بھی بدنامی کی۔ اور مجھے سمجھ نہیں آتی، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جب وہ قیامت کے دن وہ بیٹیاں رب سے کہیں گی نا کہ ہمیں کس قتل کے جرم میں جو زندہ درگور کیا گیا تھا، یاد رکھ لیں وہ سری لنکن جو تھا وہ بے شک غیر مسلم تھا، کافر تھا، ہندو تھا، اللہ کا بندہ تو تھا نا۔ وہ قیامت کے دن پوچھے گا ضرور رب سے کہ مجھے کس جرم کی سزا دی گئی بھئی، اس طرح کیا مجھے بے دردی کے ساتھ؟ تو ان لوگوں کو حساب دینا پڑے گا وہاں پہ۔ بے شک آپ مومن ہیں، آپ نے ایک اللہ کے بندے کو مارا بغیر وجوہات کے، عدالتیں موجود ہیں، پولیس موجود ہے، تمہیں کس نے اختیار دیا ہے کسی کو یوں قتل کرنے کا؟ اور یہ ہمارے یہ نام نہاد جاہل مسلمان یہ اس خاتون کو ایسی مارنے چلے تھے، اور ان کو تو بہانا چاہیے۔ اور خاص طور پہ اگر عورت آ جائے ان کے سامنے تو عورت تو ان کو رب دے، عورت سے اس طرح انتقامی کارروائی کرنے کا اور اس طرح کی حرکات کرنے کا، پھر جس طرح یہ عورت کی عزت کو بے آبرو کرتے ہیں۔ ایک وہ ٹک ٹاکر بھی تھی، 14 اگست کا ایک واقعہ ہوا تھا، انہوں نے جو حرکتیں اس کے ساتھ کی، یہ وہ ہماری عوام ہے جو نمازیں پڑھتی ہے، یہ وہ ہماری عوام ہے جو بڑی غیرت مند ہے، اپنے آپ کو غیرت مند کہتی ہے اور بیٹیوں کی عزتوں کی بات کرتی ہے، حفاظت کی بات کرتی ہے، اور جب ان کو موقع ملتا ہے کسی خاتون کے ساتھ تو یہ فوراً درندے، ان کو بہانا چاہیے درندے بننے کے لیے۔ تو بہرحال میرا یہ مشورہ ہے کہ خدا کے بندو، آپ عربی زبان سیکھیں، عربی زبان سیکھیں گے آپ کو قرآن آئے گا، آپ کو حدیث آئے گی، آپ کو اسلام آئے گا۔ جب اسلام آئے گا آپ کو کم از کم وہ عبارت اگر پڑھنی آ جاتی نا کہ اس لباس پہ لکھا کیا ہوا ہے، تو یوں جانور نہ بن جاتے سارے، یوں جاہلوں کی طرح رویہ نہ اپناتے، بلکہ ایک مہذب قوم کی طرح سمجھتے، یار عربی لکھی ہوئی ہے نا۔ اب میں آپ کو چند ایک مثالیں دیتا ہوں، عرب کے اندر چلے جائیں، وہاں گٹر کے ڈھکن کے اوپر بھی عربی لکھی ہوتی ہے۔